الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقد تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سب سنگی با آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را آنکھ لطف خیش را اظہار کر با خلیل شنار را گلزار کر سوئے او خشم کے تیر انداختہ پشائے کارش برائے ساختہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن
کمال بے ادبیست الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول عزیزان محترم حاضرینوں سامعین اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبان صحابہ و اہل بیت عزیزم مراتب حسین انہاں دے بھائی اپنے والد دے زیر سایہ اپنی والدہ دے اصال ثواب واسطے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے۔ اللہ کریم انہاں دی والدہ محترمہ نو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ایک آیا کریمہ میں پڑھیے، او دے مطابق ہی چند گزارشات پیش کرنے دی سعادت حاصل کریں۔ اللہ فرماندے نے قرآن کریم وچ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، قضا ربک، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ او لا شریک اور لا شریک ہی منیے تتا ایمان وحدہ لا شریک لہ، اس دا کوئی شریک نہیں، نہ او دی ذات اچ، نہ او دی صفات اچ، نہ او دی حکومت اچ، کوئی اس دا شریک نہیں۔ او واحد و یکتا لا شریک، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس دی ماں نہ اس دی اولاد ہے، نہ اس دی جن سے بھی مرد یا عورت ہے، نہ اس نو نیند آندی ہے نہ اس نو اونگ آندی ہے۔ للہ میراث السماوات والارض، زمین تے آسمان دا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک، سارے ملک دا مالک ہے، اور اس خدائی اور دی ملکیت اس دا کوئی ثانی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی حصے دار نہیں، کوئی شریک نہیں، وہ دے ورگا اور کوئی نہیں۔
اگر کسی نے منیا تو بڑا سادہ جہا عقیدہ ہے، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہر گناہ چاہے تو معاف کر دے لیکن شرک دی معافی نہیں ملے گی، بلکہ شرک تو اللہ نو ایڈی نفرت ہے کہ اللہ اپنے نبی نے فرمایا محبوبہ جڈا بڑا گناہگار ہوئے تسی دعا کرو میں چھڑ دیاں گا، لیکن ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اللہ حکم فرما دیتا ہے ما کان لنبی والذین آمنوا، نہ نبی پاک اور نہ ایمان والے انہاں واسطے لائق نہیں ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ کسی مشرک واسطے دعائے بخشش کرن، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، نہ انہاں دی قبر تے کھڑیا ہونا چاہیے نہ انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے، انہم کفروا باللہ ورسولہ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اور فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ دی عبادت کرو، اللہ نے اگے جھکو، اس تو سوا کسی اگے نہ جھکو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی نے دا شریک نہ بناؤ، نہ کسی انسان اگے، نہ کسی جانور اگے، نہ اپنی بنائی ہوئی کسی چیز اگے، خود رسول اللہ نے فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر نو بھی سجدہ نہ کریا جائے، سو کسے قبر نو سجدہ کرنا، کسے انسان نو سجدہ کرنا، چاہے وہ باپ ہوئے، چاہے وہ استاد ہوئے، چاہے وہ مرشد ہوئے، چاہے وہ ولی ہوئے، چاہے وہ غوث ہوئے، وہ اللہ دا رسول ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ فرما دے کسی نو بھی سجدہ کرنا جائز ہے، آپ دی سمجھ بات بیٹھ گئی، یہ عقیدہ توحید ہے جو سب تو پہلے بنیادی عقیدہ ہے، اور اس نو سمجھنا ہر سنگی واسطے لازمی ہے۔ آپ نو سمجھ آگئی، میری طرف توجہ رکھو بھائی، یہ سارے سنگت والے یہ بنیادی عقیدہ سانو یاد ہونا چاہیے، پتر دیاں اللہ دیندہ ہے، صحت تندرستی اللہ دیندہ ہے، زندگی موت اللہ کول ہے، رزق دا وعدہ کاٹا اللہ کول ہے، عزت ذلت دی کنجی اللہ اختیار اپنے کول رکھے ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ سو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ والے دعا کر سکتے ہیں دے کے، دعا کر سکتے ہیں تے کروا سکنے آسے، دعا کرنی جائز ہے، لیکن او دے اختیارات وچ، او دی حکومت تے او دی ملکیت وچ کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ سمجھ شریفے چاہ گیا، بارک اللہ، ماشاءاللہ، اے بنیادی مسئلہ ہے، اے بیس ہے، اللہ دے فضل نال اسی اس شرک تو دور ہاں، اہل سنہ اس شرک تو ہر پلیدی تو دور نہیں، اور نبی پاک سرکار دی ساڑھے کل گرنٹی ہے، حضور نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک، ہن میں اپنی امت کو شرک دا خوف نہیں رہا بھئی یہ مڑ شرک کرن، شرک دی پلیدی اللہ پاک تے اللہ دے حبیب نے اپنی محنت نال دور کر دیتی امت، لیکن پھر بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ تو بچ کے رہنا، مریض بھول جائے تو مڑ بھی ڈاکٹر احتیاطاً 10 دن بھئی آ چیزاں ہوں نہ کھائیں، مرض دوبارہ نہ لوٹائے، تو شرک دی بیماری تو حضور دی امت ایک باری کھل گئی ہے،
بحیثیت اجتماعی ہن شرک نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی تنبیہ فرمائی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت رب دی کرے ہے تے کسے اور نو دا پارٹنر تے شریک نہ بنایا ہے، اللہ ایک ہے۔ توجہ ہوئی حضرات کی کوئی اللہ ایک کے دو نہیں یہی عقیدہ توحید ہے۔ بلکہ یہ تو پھر بڑی لمبی بحث ہے نا۔ نبی پاک سرکار کو ایک عورت آئی تے حضور نے فرمایا رب نو جاننی ہے، اللہ نے جاننی پہچان آئی، اسے کہا جی ہے۔ صحابہ نے اس عورت نو جنگ وچ گرفتار کر لیا کہ مشرکہ عورت ہے، کافر ہے۔ حضور نے فرمایا رب نو جاننی، اسے کہا جی جاننی۔ حضور فرمایا کتھے ہوندا ہے؟ وہ صرف انج کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دیو مومن ہے، چھوڑ دیو مومن ہے۔ یعنی جتنا کسی دا علم ہے اس اعتبار نالی اس بندے نو علم توحید ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جٹ بندہ یہ عقیدہ رکھدا ہے کہ اللہ ایک کے تیو دے ورگا اور کوئی نہیں، وہ لا شریک ہے، تو انہوں عقیدہ توحید آ گیا ہے۔ اگے علم کلام دیا علمی باساں نے جڑیاں علماء کر رہی ہیں، ساڑھے جے سادہ بندے آستے ایک کو گالی بڑی ہے، باہو ایک کے جٹھاں دا مڑا اپنی ونڈ ہوندی ہے نا، گال سمجھان دیو۔ ایک مائن کسے پڑھے لکھے ہیں جو کچھ باڑا پڑھ جاندے نا ویچ بندے، انہوں نے ادا ہو جاندہ ہے۔ جڑے کوئی تھوڑا جا چار گلاں پڑھ رہے ہیں نا تو سمجھ دیں بھائی یہ ساڑھے کوڑی ہے، ہوری کسے لگی ہے پتہ لگ گئی نہیں، انہوں نے علم دا ادا ہو جاندہ ہے۔ وہ میں کسے پڑھیا تو اس بڑھڑی مائی نہ کیا بھائی مائی یہ کوئی اللہ دا بھی پتہ ہے، وہ مائی چرخہ پی کتدی ہو سکیا پترہ پتہ ہے، وہ سکیا کی نشانی ہے تیرے کھوڑ با اللہ ہے۔ وہ مائی مناج کر کے ہاتھ نال چرخہ پی گیڑ دیئے، وہ سنگل پیشاں کر لی جی دے نال گیڑ دی بھی آئی، چرخہ کھلو گیا تو مائی انہاں دیئے کمڑیا نکا سارا چرخہ ہے، تو یہ میں نہیں علایا تو وہ نہیں پیا چلدا ہے، وہ نکا سارا یہ چلانے تو بغیر نکا سارا چرخہ نہیں پیا چلدا، تے کائنات دا چرخہ بھی کسی دے چلایا چلدا پیا ہے، میں نہیں چلدا پیا۔ اے عزیز من یاد رکھو اللہ نو ایک مننا یہ او عقیدہ ہے جدے واسطے 1.25 انبیاء دنیا تے تشریف لائے اور یہ عقیدہ پکوین دے رہے۔ یہ واحد عقیدہ ہے جڑا 1.25 انبیاء دے درمیان ہمیشہ مشترک رہا ہے۔ سب نے دی تبلیغ سب تو پہلے کی تھی کہ لا الہ الا اللہ۔ اے عزیزان من اے عقیدہ جس نو اللہ قرآن فرماندے نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اے عزیزان من تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات۔ وہی تے ہے کائنات نو بنانا، وہی تے سب دا مالک ہے، وہی تے سب دا رازق ہے، وہی تے حی و قیوم سمیع و بصیر دائم و باقی ہے۔ کون ہے کائنات وچ؟ میرے رب دی قدرت تے میرے رب دی شان ہے جس رب نو حضرت آدم تو لے کے محمد الرسول اللہ تک 1.25 انبیاء سجدے چاندے رہے سبحان ربی العالی۔ وہ میرا رب ہے، ایڈیاں شانہ والا میرا رب ہے۔
اللہ اکبر. اور اتنا کریم رب ہے، ایک واری کوئی نافرمانی کرے بندہ دوجی واری چنگا نہیں لگتا. میں نے پتر ایک نے آنکھیں نہ لگے تو اسی توید لین ٹور پونے بے فرمان ہو گیا کھنڈ دم کر. کیوں کی ہوئی؟ اسے کہا جی گل آکھی تو منی لیں بے فرمان ہو گیا تو میں انہوں چنگا نہیں لگتا. ہاں میں اس رب دیاں مہربانیاں تو صدقے جاواں، پیدا ہون تو لے کے ہوئی سنبھالن تو لے کے بڑھڑے ہو گئے بندے تے اجے تائیں اندے آنکھیں نہیں لگے، وہ مڑ بھی روٹی دے چھڑدا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہ پھر بھی روٹی دیندا ہے اور بند نہیں کرتا. دوستارا کجا کنی محروم تو کے بعد دشمناں نظرداری. سادی فرماندے نے مالکا تو جو جڑے نو مندے انہاں نے بھی روٹی دیتی رکھنا ہے، بھلا جڑے تین مندے نو بھوکے سو سکتے بندیاں دے عقیدے ہی نہیں رہ نہیں تے کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین تے کوئی کیڑا ایسا نہیں جن میں پیدا کیتا ہوئے تو اندر رزق اپنے ذمے نہ لیا ہوئے. خالق خود رازق ہے، وہ بندے اپنے رزق دیندا ہے، پہنچاندا ہے، اپڑاندا ہے. بس پلیٹاں بدل دیاں رہیاں، ہاتھ بدل دے رہے، لکھیا وہ تو ہی ہوندا ہے تے تاں ہی مراتب بوری پکا کے اگے رکھ دین، پیچھے وہ تو آرڈر ہوندا ہے پکا ہے تے رکھ کے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ دی قدرت نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ رب تو سوا کسی دی عبادت نہ کیتی جائے. اے معزز حضرات، کارساز حقیقی میرا رب ہے، مالک میرا رب ہے، خالق میرا اللہ ہے، میرا رب عطا کرنے والا ہے، ساری دنیا نو رزق دینے والا ہے. اور فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے والدین نال ہمیشہ بھلائی دا سلوک کرن دا حکم فرما دے. اے بندو، اللہ کے بندو، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ عبادت تے رب دی، لیکن عبادت تو بعد اگر کسی دا ادب کرنا جے وہ تہاڈی ماں ہے اور تہاڈا باپ ہے. دو چیزاں آ گئیاں ایک آیت وچ، ایک اللہ دی عبادت اور دوسرا ماں باپ دی خدمت. عبادت اللہ دی تے خدمت ماں باپ دی، جڑا دو میں کم کر لے سیدھا جنتی. توجہ ہی حضرات کی کوئی نہ. اپنے والدین نال محبت کرنا اور ادب کرنا. ایک ادب ہوندا ہے خوف دا، ایک ادب ہوندا ہے محبت دا. والدین دا ادب محبت دا ہونا چاہیے. کدی بھی جدو بندہ بڑھڑا ہو جاندہ ہے نا، پھر بڑھڑے بندے اتے او جوانی والی چمک دمک باقی نہیں ہوندی، چہرے تے جھریاں پہ جاندی ہیں، اعضاء کمزور ہو جاندے، عقل لڑکھڑا جاندی ہے، عقل دے پیچ ڈھلے ہو جاندے، پھر بندہ ادھلیاں ادھے تے ادھلیاں ادھے ماردا رہندا ہے. اس ویلے پتراں دا امتحان ہوندا ہے، ہن کملیاں سن کے بھی جو ہسدا رہیا تے مڑ پتر نمبر لایا ہے، پھر چنگا رہا ہے جو ہن بندے آندے نے بھجیا ساڈا بڈھا تے ہے کملا ہو گیا. او بھائیا جو سیاںا ہوئے تے کما کے دیندا رہے تے مڑ دا ادب کیتی ہوئی تے کی کیتی ہوئی ثواب تے تاں ہے وہ ہوے بھی کملا تے کمائے بھی نہ ونجائے تے تو مڑ بھی ادب کرے. آپ نے سمجھ آ گیا؟ قدرتی طور پہ اتفاق ایسا ہوندا ہے جس لئے بابا بڈھا ہوندا ہے نا، پتر اس لئے بڑے ہو جاندے ہیں، وہ کمان لگ پوندے نے. بابا بڈھا ہو جاندا ہے، عقل تو دی چولاں ڈھیلیاں ہو جاندیاں نے، وہ آندے نے بھئی یار آ جڑا ساڈا ابا ہے اندو کوئی پتہ نہیں لگتا گل کیویں کرنی ہے تے کی یہ بول چھڑدا ہے، ساڈی سمجھ وچ نہیں آوندا. بھلے مانس کدی نکے بچے نے ویکھی جنوں باپ جوڑی چ رکھیا ہوندا ہے تے او جڑیاں بچہ گلاں پیا کردا ہوندا ہے اون دی ابے نوں سمجھ کوئی نہیں آوندی پئی ہوندی.
ایسا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ جدو ماں باپ اٹھاندے نے وہ دیاں گلاں دی کوئی سمجھ آؤندی، لیکن وہ ماں مڑ بھی وہ نال گھنٹیاں وچ بہ کے گلاں تے ابا بھی کردے رہندے نے، بندہ اس نے ویکھ کے آندا میں کمڑے تے نہیں چھوڑ دی سمجھ تے آندی کوئی نہیں، یہ کو کی آندے تو جواب یہ آندا ہے کمڑے نہیں پیار ہی ایڈا نے۔ اے عزیزان دی وقار، یہی تے اللہ فرماندا ہے وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انج اپنے ماں باپ بڑھڑیاں نال پیار کر جویں تو چھوٹا ہے، تیریاں گلاں دی سمجھ نہیں آندی لیکن تینوں گود وچ بہا کے تیرا بابا تیرے نال گلاں کردا ہوندا، تیری ماں تیریاں گلاں سندی آئی حالانکہ تیریاں گلاں دی سمجھ کوئی نہیں آندی، پر ماں مڑ بھی تیرے نال پیار کردی ہوندی آئی۔ اج تو وڈا ہو گیا ہے، تیرے آداب مضبوط ہو گئے، حتی بلغ اشدہ ہو، حتیٰ کہ تیرے آداب مضبوط ہو گئے، تیرا جسم مضبوط ہو گیا، تیری جوانی طاقتور ہو گئی، تیرے بازو میں قوت آ گئی، تیرے دماغ وچ طاقت آ گئی، تو دنیا پھر کے دنیا سمجھ لئی، تیرے جوان ماں باپ دی جوانی ڈھل گئی، تیرا امتحان شروع ہویا، جویں تینوں نکیاں ہوندیاں ماں تے باپ پیار کر دے آئے، ہن واری تیری آ گئی ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دے درویش بولے یا فرمند نے پڑھن لکھنے دا ماننا کریے دینا آکھی میں پڑھیا او جبار کہار صداوے مد روڑ دیوی دودھ کڑے آ۔ سمجھ نہیں ہوندی، سمجھ نہیں اے فرق ہے جی، بابا بوڑھے دی سمجھ نہیں ہوندی ہے کی کردہ ہے انہوں سمجھ کوئی نہیں جی۔ سجنا واری دے نا وہ بھی تو ویڑا آنا جدو تیریاں گلاں دی سمجھ کدی نہ آئی تے تیری ماں تیرے نال گلاں کوئی نہ جو ویکھیا بچیاں چھوٹیاں نال ماں نو گلاں کردے ہیں کودیاں وہ پنجابی جی سدنے گربلاں کودیاں گربلاں دی سمجھ کوئی نہیں ہوندی ہے کی آندا ہے، لیکن ماں مڑ بھی سمجھ بھی لیندی ہے تے اگوں سمجھیندی بھی رہندی بڑی گل ہے بھائی، ماں عجیب جی ماں ہوندی ہے، وہ دا پیار بڑا عجیب ہے، سمجھ کوئی نہیں ہوندی لیکن ماں نو سمجھ آندی پئی اور ماں اندے نال مڑ بھی گلاں کردی پئی۔ میں تے جدوں یہ منظر گھراں وچ ویکھنا نا ماں پتر نال گلاں کردے تے میں بڑا حیران ہونا بھائی ہن تے بڑے پیار پی کرنی ہے، پتہ نہیں اس وڈا ہویا تے تیرے نال کی کرنا، اس بھی تیری سننی ہے کہ نہیں؟ اے عزیزان دی وقار، میرے اللہ فرمانے حملتہ امہ قرآن، اے بندے 9 مہینے پورے تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ وچ بڑی تکلیف نال اٹھایا ہے۔ اللہ فرما دے ایمان والے تیری ماں نے تینوں بڑی تکلیف نال اپنے پیٹ وچ اٹھایا ہے، اپنے پیٹ وچ تینوں غذا دتی سی۔ اللہ اکبر، اس ویلے دا کوئی بدلہ دین دا سوچ سکتا ہے بندہ؟ اللہ دے پاک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ جنت وچ میرے نال کون ہونا ہے؟ اللہ فرمایا محبوب سنیا جڑا تواڈے شہر دے فلاں بازار وچ کسائی ہے نا، کسائی ہے بازار وچ، او سنیا جنت وچ تواڈا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے جدو یہ سنیا نا بھی ہے کسائی تے اللہ دے نبی نال رہنا آپ ویکھن ٹر پے، ویکھی تے سی وہ بندہ کون ہے؟ تو جدو سرکار تشریف لے گئے تو بندہ عام جی یا گوشت ویچے پیا، بیچدا رہے آپ ویندے رہے، جدو وہ ویچ کے ٹریا تے اس تھوڑا جہا گوشت نال بچا لیا سی،
آپ نال ٹر پہ تے فرماندے نے بھئی آج اسی بھی تیرے مہمان ہاں. ان نہیں سی پتا کون نے کہ اے نبی اللہ نے. اس کہ سرکار آؤ بسم اللہ جی بزرگو. وہ کر لے گیا اس گوشت ہنڈیا رکھ کے چڑھائی چولہے تے بیٹھ گیا گلاں کردا رہا. جدو گوشت پک گیا تے اودی اولاد بھی آئی, بیوی بچے بھی ہے, آپ بھی آ, مہمان بھی ہے. اس کسی نے بھی نہیں دیتا گوشت, کسی نے نہیں دیتا. وہ سالن روٹی لئیے تے ایک کمرے حل ٹر پہ. اللہ دے نبی اٹھے تے انہاں ویکھیا اس کمرے دے وچ ایک عورت ہے جدی بڑھاپے دی وجہ تو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے اور وہ دے منہ وچ گند کوئی نہیں, بڑھاپے دا غلبہ ہے. قربان ہو جائیے. اس بندے نے وہ دے سامنے بہ کے تے برکی اٹھا کے اپنے منہ وچ پا لی. اس مائی دے کول بہ کے نا برکی اٹھا کے اپنے منہ وچ پا لی. تھوڑی دیر چباندا رہا, جدو وہ نرم ہو گئی انہیں منہ چو کڈیا اور اس مائی نے کھوایا جی دے دند کوئی. وہ کھا کے تے مائی اگوں کچھ بولیا جی دی سمجھ نہ آئی. جی میں باڑا بندہ بوڑھا ہو جائے تو دی گھرلاں دی سمجھ نہیں نہ ہوندی, اس گل کی تھی جی دی سمجھ نہ آئی. اللہ دے نبی فرماتے نے بھئی یہ کون ہی یہ کی آندیا, یہ دی گل سن کے تو ہسیا کیوں؟ جدو اس کو گل کی تھی نا تو مر پتر نو سمجھ آ گئی تو ہس پیا. تو آپ فرماتے نے یہ کون ہے تے آکھیا کہ یہ تو سن کے ہسیا کیوں؟ اے عزیزاں دی وقار, وہ بندہ بول کے کہندے بزرگو اے میری ماں ہے, میں ہر روز انہوں ایویں کھانا کھلانا وا. جدو میں دی خدمت کرنا کھانا کھلانا تے میری ماں میں نو آندی جا بیٹا اللہ تینو اپنے نبی نال جنت جگہ عطا فرمائے. تے میں ہسنا وا کتھے میں گناہگار تے کتھے اللہ دے نبی. حضرت موسیٰ فرماندے نے مبارک ہووی ماں دیا دعاواں رد نہیں گئیاں, اللہ تینو جنت وچ میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے. سجن سمجھ آؤندی ہے کہ کوئی نہ گل دی. اے عزیزاں نے من اپنی ماما کو دعا لیا کرو, اپنے باپ کو دعا لیا کرو. بلکہ میں تے انا بد دعا کسے تو بھی نہیں لینی چاہیے. بد دعا کسے تو بھی نہ لویا, کسے دی تکلیف دا باعث نہ بنو, کسے نے درد نہ دیو, کسے نے تکلیف نہ دیو. جیتے کولو بھی لے سکو باجی دعا ہی اور کچھ نہ دے سکتے. کسے لوگ مسکرا کے ویک چھڑیے تو بندہ تا بھی لا دی نہیں سمجھ آئی گل. بندے لوگ مسکرا کے تک لیا بھی بندہ راضی ہو جاتا ہے. مسکراہٹ بھی تے صدقہ ہے نا. بندہ گھروں نکلے دن جو جی میں کوڑا شربت پیتا تو بندیاں ویک کے آکھنا ہے بھئی یا یہ پریشان ہے یا یہ لڑے ہے. تو باجی بندیاں کو دعا لیا کرو. اور پھر سارے بندیاں دی دعا اچھی بڑی فضیلت ہے. دعا جس کو بھی لوگے دعا وچ بڑی فضیلت ہے. اور میں آپ سب آپ نوانا مجھے کو دعا لین دا موڈ بنا لے تے سن سارے دعا دینی بھی ہونی چاہیے. ساڈی حالت بھی ایسی ہے سن کو بندہ کھانا چا کھوائے نا, مطلب بیلی یار ساڈا سن کھانا چا کھوائے اور وہ پیار تو چا کھوائے, اسی ان دے کولو کھانا کھا کے آنے سنا بھائی آج پھر بڑا کٹا نہیں چو لیا, اے دے کولو کھانا کھا لیا جس کدی نہ کسی نے کھوایا. باجی انج نہ کریا کرو. جے کو محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے تو دا شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہی آکھنا چاہیے بھئی ویکھیے دے کولو کڈیا کہ نہیں کڈیا. بھائیا ایڈا کملا بندہ کوئی نہیں ہوندا. کسے بندے نوں تواڈے نال پیار ہو گیا ہے, محبت ہے, تو تھانوں پانی پلاندا ہے, کھانا کھلاندا ہے, تانوں کوئی گفٹ دے دیندا ہے تے تسی انج نہ سمجھیا کرو باسی بڑے تیز ہاں تے لٹ لیا ہے. بھائی ان دعا دیتا کرو کہ بھائی تیری مہربانی. حضور فرمایا جڑا بندیاں دا شکریہ ادا نہیں کردا اس رب دا کیویں شکر ادا کردا. بندیاں دا شکریہ ادا کریا کرو. جے کوئی تواڈے نال حسن سلوک کرے ان دعا دیتا کرو. دعا دین تے پیسے لگدے ہیں. دعا دین دی سان عادت ہی کوئی نہیں, سان گلا کرن دی عادت. ساڈے نال تے کوئی پیار بھی کرے تے اسی آنے پتہ نہیں ہونے دے کی راز ہے. کوئی سمجھ آئیے کوئی یہ لالچ ہونا ہے میرے نال جس تو پیار کرنا ہے تے وہ ہے بھی کوئی انج دئی. وہ ایک بندے نے ویکھیا کسے
وہ لسی پھوکاں پہ مارے ہو سکے ٹھنڈی ہوندی ہو سکے اسے رنگ دا ایک باری میں سڑیا دو تتا پیتا آسنا تے منہ سڑ گیا مڑ لسی نے بھی پھوکاں مارے انہاں کیا کی ہوئی ہو سکے اسے رنگ دئی آ جائے ساڑیا ادو دا میں تے جیڑی چٹی شے ویکھاں پھوک ماردا رہا وہ اردو ہی سے دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے تو بندیاں دا بھی حالت ہے جو بندے بھی ڈر گئے نیڈے واندن جی جیڑا بندہ سلام دوجی باری لے نا بڑے تقید نال سانی شک پہ جاندہ ہے کوئی شے منگنی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل لیکن بھائی اپنی سوچ دا زاویہ مثبت رکھنا چاہیے سوچن دا انداز منفی نہیں ہونا چاہیے مثبت ہونا چاہیے جیڑا تواڈے نال اچھا سلوک کرے ان دعا دیتا ہے میرے نبی پاک دی سنت بلا کی میرے نبی دی سنت ہے جڑا پتھر بھی مارے حضور دعا ہی دے حضور دی سنت ہے بجے کو پتھر بھی مارے حضور ان دعا دین دے آئے ہائے میں قربان جاما سرکار دی اس سونی شان تو یہ بڑا معروف واقعہ ہے امر تو انڈے پینڈ دے بڑے بندے ہوتے ہوندے نے طائف وچے واقعہ پیش آیا طائف وچے یہ واقعہ پیش آیا تھی کہ رسول اللہ نو لوگاں پتھر مارے تے حضور کی کیتا واہ میرے سونیا محبوبہ میں تیری شان تو قربان ہو جانا اے عزیزان من لوگ میرے حضور نو پتھر مار دیں میرے حضور فرما دیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہ پتھر مارن والیا یارا تے جے میرے والیا میں تے سینے دے نلواں تینو تے تو ستا جنت جاوے عزیزو میں تھوڑا جا وقت میں اور بیان کرنا ہے اور مضمون جتنا تو میں بیان کر دیتا اگر آپ حضرات نے میرے سمیت سمجھ لیا تو انشاءاللہ اللہ دے فضل ہو جان گے اور برکتہ حاصل ہو جان گے آپ دی توجہ ہوگی حضرات محترم اے عزیزان من وگینا میں قدر سنگیو اگر کوئی تواڈے نال برا سلوک کرے حضور فرما دینا اچھا کرو وہ پتھر مار دے سن تو فرشتہ آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جی آکھو تے پورے پینڈ نو اینا دو پہاڑاں ملا کے غرق کر دیا حضور فرمایا نہیں یا اللہ انہاں ہدایت دے اے میں نو جان دے نہیں ہائے اچھا یہ بھی بڑی رمض ہے فرمایا لا یا لمون اے میں نو جان دے نہیں یعنی انہوں تعارف کوئی نہیں جدو انہوں تعارف ہو جانا ہے پھر انہوں پتہ لگنا ہے محمد الرسول اللہ کون نے تعارف نہیں نا سمجھ آئی دیکھو میں ایک پینڈ تقریر کرن گیا تے اتھے گئے سی میرے کو سکوٹر سی سکوٹر کھلا رہا سی گئے تقریر کرن اس وقت میرے کو سکوٹر ہوتا سی سکوٹر کھلا رہا تقریر کرنے گئے اللہ اللہ انہاں سمجھا با کو نات خان مولوی شاہ انہاں دی تقریر سننا ہے انہاں میں نو تھے کمرے دی گوٹھے چ میرے بھی بات چھڈیا نال ایک بندہ سی ساڈے موٹر سائیکل چلائن والا پیچھے میں بیٹھا انہاں گیا اوتھے بیٹھ جڑی وہ پھر انہاں دے دوست احباب بھی آ گئے سی بھی اوتھے تھلے ہی بیٹھے اسی وہ بھی بیٹھ گئے تو انج دی عادت میں نے بھی کوئی نہیں باسی شاہ ہو رہی ہیں آئے آکھن دی باسی شاہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے انہاں جتھے بایا بہ جا بے لیا اسی اتھے بہ گئے
وہ کافی دیر بیٹھے رہے، پھر انہاں دوستاں دا انہاں جڑے آئے ہیں انہاں نے کھانا شانا لے آندا، سن بھی آکن تو صاحب تسی بھی کھا لو، میں کہا بڑی مہربانی کھا لیں، کھانا شانا کھا لیا۔ اس لئے انہاں آکھیا بھئی یار ٹائم بڑا ہو گیا، وہ ساڈے مولوی صاحب جڑے پیر صاحب آئے وہ نہیں آنا۔ وہ میرے جڑا نال بندہ ہو سکے جی جناب یہی مولوی صاحب، انہوں نے کہا اچھا یہ عمر مولویاں دا تنہوں پتہ ہے بڑا تام جام تے آب و تاب تے بڑی آؤ بھگت ہوندی ہے، عمر ساڑھی ذرا سادگی جی ماحول ہوندا ہے، ہن بھی سادہ ہی ہے، اس ویلے بھی اجدے ہی سی۔ میں جدوں دا تقریر کرن لگا ادوں تو لے کے اج تک میرے حلیے چ کوئی تبدیلی نہیں، انج دے ہی میں اس لئے بھی پاندا سا کپڑے، انج دے ہی ہن بھی پاندا، یہی ٹوپی اس ویلے جی پہلے کچھ 4 دن جالی جالی پہ پھرایا پر ادوں دی یہی پائی ہے، کوئی نہیں کچھ خاص تبدیلی کو نہیں آئی۔ اچھا انہاں پھر آکھے لو جی آؤ پھر مولوی صاحب ہوتے چلو اپنی ڈیوٹی کرو، میں چلو جی۔ پھر جدو اسی تقریر کر کے آئے پھر وہ اکھن با تسی ان کرسی تے وہ پھر کافی سنگی اس پنڈ دے ساڑی بیعت ہوتے ہی اس دن ہی ہو گئے تقریر تو بعد، تو میں ہوئی آ، میرے کپڑے بھی ہوئی آئے، میری ٹوپی بھی ہوئی آئی، میرا چہرہ بھی ہوئی آ، تبدیلی کی آئی؟ انہوں نے پہلے میرا تعارف کوئی نہ، تو میں تو انہوں نے ناراض کوئی نہیں ہویا، راضی ہیں، انہوں بھی راضی ہیں، مرید نے پیار والے نہ انہوں جان سب کچھ ہے۔ تو اصل چیز سی کہ پہلا انہوں نے پتہ کوئی نہ بھئی یہ کون ہے، پھر جدو تعارف ہویا تو پھر وہ کرسیاں ڈھونڈ دیتے ایتھے بہو جی ایتھے آؤ جی، تو یہ تعارف بڑی چیز ہوندہ ہے۔ تاں تے حضور فرمایا سی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے، میں نے جان دے نہیں، جدو جان کے پھر انہاں میرے قدمہ دی مٹی دار بھی پیار کرنا، یہی تے رسول اللہ دی عظمت ہے نا۔ اے عزیزان من وگرامی قدر باب حضور دا تعارف ہویا ابو بکر صدیق نو، حضور دا تعارف ہویا جناب عمر بن خطاب، جناب عثمان ذو النورین نو، تعارف ہویا جناب مولا مرتضیٰ نو، تعارف ہویا حضرت بلال نو، جڑے تتی ریت تے وی یار دا نام بلند کر گئے نے۔ اے معزز عزیز القدر حاضرین، میرے نبی پاک سرکار دے امتیو، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے بیلیا تیری ماں دیاں دعاواں منظور ہویاں نے، اللہ تعالیٰ نے تینوں جنت وچ میرا ساتھی بنا چھڑیا ہے۔ اے عزیز من تانم اپنے باپ کو دعا لیا کرو، کدی بھی اپنے والد کو بد دعا نہ لویا، جے دنیا تے کامیاب ہونا چاہتے ہو تاں بھی باپ تے ماں دی دعا لویا، کامیابیاں آگا ان مل دیا ہے جدے نال پچھو ماں دی دعا ہوندی، جدے نال پچھو والد دی دعا ہوندی۔ والد اور والدہ کو دعا لو، ہر بزرگ آدمی کو دعا لو، ذہن بنا لو باساں دعاواں لینی ہیں، جدے نال جنیاں باڑیاں دعاواں ہوندیاں اللہ انہیں رنگ لا چھڑا ہے۔ بھائیا ان تے دعاواں لینی بڑیاں سوکھیاں، کسی بوتل چا پیائیے تے فقیر نو تے 200 پوری دعا دے چھڑ، تسی یہ نہ سمجھا کرو بے رسمی دعاواں نے، نہ وہ لکھی رہیاں ہوندیاں۔ دعا جدو بھی کسی دے منہ چوں نکلے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندی، دعا دیو۔ میرے نبی پاک نو اللہ فرمائے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، محبوب ان واسطے دعا کریا کرو، ان صلاتک سکن لہم، تہاڈی دعا نال میں انہاں سکون دے دیا۔ اگر سکون چاہندے ہو تے لوگاں کولوں دعا لیا کرو، اللہ والیاں کولوں، علماء کولوں، درویشاں کولوں، وڈیاں کولوں، بزرگاں کولوں، لوگاں کولوں دعا لیا کرو۔ کوئی ایسا کام نہ کریا ہے جدی وجہ تو کوئی تانوں بد دعا دے، کسی دا دل نہ دکھایا ہے، کسی دا دل نہ توڑیا ہے۔ دل جوڑنا چاہیے، بھاجی دل توڑنا نہیں چاہیے، دلانو جوڑیا کرو، دلانو توڑیا نہ کرو، اللہ ناراض ہوندا ہے۔ مخلوق دا دل توڑن والا، مخلوق نو تکلیف دین والا بندہ، مخلوق دی ایذا دا باعث بنن والا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پسندیدہ نہیں ہوندا۔ بندہ وہ چنگا ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین ہوئے جدے تو لوگاں نفع ہوئے۔
ساڈا وے یہ بن گیا سا راہ یہ پھد لیا وا نفع لینا ہی ہے کوئی نفع لین دے بارے اس عمر گزار چھڈی آ کسے ویلے کسے نو نفع دے بھی چھڈیا کرو نفع دین دا مطلب یہ نہیں کہ تسی ضرور پیسے ہی دیو نہیں میرے نبی پاک بازاری چ گزرے جان تے کھجور دی گٹھلی اٹھا کے نال والے گھر پھینک دیتی گھر ڈال دیتی دیوار تو حضور دا کی مطلب ہے فرمایا یہ بار پئی بیکار سی انہاں دے گھر دیوار دے نال ڈال دیتی ہے انہاں دے کم آ جائے گی کسے کم آ جائے گی نیکی اتنی بھی ہوئے تے کسے چھوٹی نیکی بھی حقیر نہ سمجھا کرو عزیز من عبادت کی ہے رب دی مخلوق دی خدمت کرنا عبادت ہے اور مخلوق کی چوپر ماں باپ دا رتبہ سب توتے جیڑی مخلوق تیرے سامنے تیرے عزیز رشتہ دار گواٹی نہیں نہ ہونا سارے دا تیرے تے حق ہے حضور نے فرمایا والی زوری کا علی کا حق تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے تیرے ہمسائے دا تیرے تے حق ہے ہمسائے دا حق ہے اور ارشاد فرمایا تیرے رشتہ داران دا تیرے تے حق ہے واتی ذل قربا حق ہو تیرے رشتہ داران دا تیرے تے حق ہے ہمسایاں دا حق ہے رشتہ داران دا حق ہے لیکن انہاں سارے تو سب تو زیادہ حقدار میرے نبی پاک سرکار دی حدیث دا مفہوم ہے نا صحابی پوچھا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں تمہیں کو اپنی غلط نہیں کرنی یا رسول اللہ سب تو زیادہ میرے حسن سلوک دی حقدار کون ہے فرمایا تیری ماں ہے صحابیت کہتے ہیں سونے اس تو بعد کون ہے فرمایا مڑ تیری ماں ہے تریجی باری پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اس تو بعد میرے حسن سلوک دا حقدار کون ہے فرمایا تیری والدہ یا رسول اللہ چوتھی باری پوچھا اس تو بعد کون حقدار ہے فرمایا تیرا والد اس تو بعد پھر باقی رشتہ دار اس تو بعد پھر ہمسائے عزیز اکار اے پھر اس تو بعد ہونے سب تو پہلے ماں اے عزیزان من وگرامی قدر آباب حضرت سلطان العارفین بہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے بھائیاں دیاں ماما جیوندیاں نے انہاں بھائیاں نال گل پیا کرنا جنہاں دیاں ماما زندہ نے وہ بھائی سن لین میرے حضور فرمایا جڑا ماں دا چہرہ ویکھے انہوں حج دا ثواب ملتا ہے اوئے ہوئے ہوئے بہت آئی دھیان دینا میاں بہو کی جانا مکے جدو حج ہوئے وچ کر دے ہو اتنے خوش نصیب نے ہو جڑے ہوندیاں جاندے حج کر دے قربان ہو جاواں میں انہاں آکھاں تو جنہاں دیاں ماما زندہ نے اور جائز نہیں ہے شرن جائز نہیں ہے لیکن میرا دل دی جذبات ایتھے کر جاندے کدی کدی میں نہ میری والدہ صاحبہ زندہ ہوندیاں تے میں سونے دی کرسی بنوانی سی انہاں واسطے شرن نہیں جائز لیکن میرے دل دے اندر میرے جذبات انہیں ماں دی محبت ہے چندر میں سونے دی کرسی بنوا کے نا تو ان دے ہوتے اپنی والدہ نے بٹھاندا اگر میری والدہ ہونے زندہ ہوندے عزیز من تو جنہاں دیاں جیوندیاں نے وہ بڑے خوش نصیب وہ بڑے بخت آنے نے جنہاں دیاں ماما آجے زندہ نے اور انہاں دی زیارت تو مستفید ہو رہے ہیں انہاں نے پیا حدیث پیش کرنا کہ تواڈی ماں دا چہرہ اتنا کریم ہے کہ میرے پاک رسول فرماندے جڑا ایک واری مان تک لوے اللہ پوری حج دا ثواب دے کھاتے لے چھڑدا ہے میں قربان ہو جاواں جڑا مان مٹھیاں بھردا ہوئے جڑا ماں دے پیر گھٹدا ہوئے جڑا ماں کولوں دعا لے کے نکلدا ہوئے ان دنیا دا کیڑا بندہ ہرا سکدا ہے او بھائیا او دنیا دے کیڑے امتحان وچ ناکام ہو سکدا ہے او جنوں ماں دی دعا لگی ہو اے معزز حضرات اپنیاں ماواں دا ادب تے احترام کریں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا
تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہیں کھٹیا تے کی لینا چلیا وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باؤ تے بھاویں لال ہون کڑے کڑ کے عزیزان من 5-7 منٹ باقی رہ گئے تو پھر انہیں گل تو سنانی تھی پھر انی کوئی تقریر میں یاد ہے وہ پھر بک جانی ٹھیک ہے اگلا برقع نہیں نہ پھر فرول دے اس برقے والی مک جانی ہے تو پھر اگو کی نواں برقع فرولنا پھر وہ لمبا ہو جائے گا توجہ ہے اے 2:17 رہ گئی ہیں سن لو اللہ آپ تے راضی ہو جائے گا انہاں کو ٹائم بہل ہو گئے نا اجے 5 منٹ بہل ہو گئے نا اور ماشاءاللہ میں بڑے پیار والے سنگی ہو ہاں جی پیار والے سنگی نے اللہ پیار والے انہوں برکتاں دے وے اللہ تو ان سارے انہوں برکتاں دے وے اللہ تو ان خیر دے وے بھائی دیکھو اس افراتفری اور نفسا نفسی دے دور وچ بھاگ دوڑ پئی ہے نا بندیاں نوں بھاگ دوڑ بجو جلدی جلدی مال کٹھا کرو پھر مرنا بھی ہے اینجی نہیں او یار جلدی جلدی مال بنا لو پھر فوت بھی ہونا ہے کہ سرادہ تو پکیاں ہویا کوئی نہ زیادہ بندے جلدی سیانے لوگ نے نا وہ جلدی جلدی مال کٹھا کرو پھر مرنا نہیں پچھلے موجاں لین گے ساڑیاں پاویں ہڈیاں سکھ نہ آیا پچھلے تے موجاں لین دے جلدی جلدی زیادہ جلدی تو اس جلدی دے دور اگر کوئی بندہ اپنا وقت کڈ کے تے کسے مولوی صاحب دی تقریر سنن آ جاندا ہے کسے درویش کول جٹ بہ جاندا ہے تو اس بندے بڑی مہربانی کیتی ہاں جی کیونکہ دور بڑی جلدی نفسا نفسی دال منٹاں سکنٹاں دی گیم ہوئی پئی ہے بھائی کسے بندے کو جناب ٹائم وہ بندہ جدو بھی مل گیا جو اسی آنے آئے بھائیہ تو ملیا کدی نہیں تو آندہ جی بس نا ویل نہیں لگنو رہی اب میرا دل لے اچھور پڑھ جان دے مڑ میں ویلے ہو جانا ہے کوئی یہ کرن کو چھور میرا کدیں کسے کھاتے لگ جانا وہ چھور پڑھ گیا ہون یا کوئی رشتہ پہ ڈھوٹنے وہ مڑ منڈے دا رشتہ ڈھوٹن لگ ڈھوڑ لو جی آکھی سے بال گھرو لب جاندہ نا جڑے کوئی جائے گڈی شڈی چے دین دے چھور دا کام بال بن جانا امر سے پڑھے لکھے نو آندن وہ چھور سیٹ ہو جاندہ لو جی وہ شادی ہو گئی وہ شادی ہوئی تو جدے شادی ہوئی وہ کڑی لے کے چھور نو اگاں کے دیں ٹھوڑ چھور اگواہ ہو گیا بابا مڑو تھے چھور نو اڈیک دیاں بابے اور دنیا کو ٹور گئے قبر اچ ٹور گئے یہ میں منظر ویکھیا تو اڈے چوکیاں ویکھیا ہونا اس لئے ویچ رکھ دینا تو مرجڑے ویچ خدا بندے کھڑے ہوں دینا جو جڑا سیانا ہوئے نا وہ آندہ ہے موں کا بیال کر بندے دا موں میت دا اینج پھیر قبلے آگا وہ مڑو وہ پھیر دائے تو اتلا آندہ ہے تھوڑا جا وہ رینج کر جس لئے وہ تھوڑا جا وہ رینج کر دائے تو آندہ ہے لائے ہون چھاڑ دے سیٹ ہو وہ اس لئے میرے ذہن کلک ہوئی میں کہ یہ کتھو بندہ سیٹ ہون لگا تے کتھے آ کے سیٹ ہویا ہے پڑھ لوے سیٹ ہو جائے نوکری لگے سیٹ ہو جائے شادی ہو جائے سیٹ ہو جائے بچے پڑھ جائے سیٹ ہو جائے وہ ہندہ سیٹنگ ہوئی کتھے آ ہون پکا سیٹ ہو
پاجی اصل سیٹنگ ان جو یہ جڑی قبر صحیح ہوئے، باقی کچی سیٹنگ پکی تے ہوئی۔ خیر جڑے سیانے وچ تقریر دے بیٹھے ہوندے نہ آندے مولویاں دا کام ہوندا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا، تے ساڈا کام ہے ایک کان لو سن کے اسے لو پیچھاں کڈ چھڈنا، اگے بندے بھی کڈ چھڈ دیا پر ایک ہی سن دیا تے دوجے ہی چکٹ دیا، وہ اندروں لنگدیاں کوئی نہ کوئی وچ اٹک کے اثر چھڈ جاندی، وہ اندر نہیں اگاں لے جان دی لوڑ نہیں، جڑے ہی سن دے ہو وہ صحیح پیچھاں کڈ چھڈو۔ مولویاں دا ایک کام ہوندا انج دیاں گلاں کردیاں رہنا، تے ساڈا کام ہوندا ہے نہ مننا۔ عزیزو اور ساتھیو، خیر ساڈا کام اپنی ڈیوٹی کرنا ہے، اسی اپنی ڈیوٹی نبھا چھڑنی ہے، جی میں اگے مدر جی ہوری بیان دے آئے، بزرگان دین بدل دے رہن دے، ڈیوٹیاں بدل دیاں رہن دیا۔ ہاں جی، پیر سید یعقوب شاہ صاحب آپ پھالیا اے ساڑھے علاقے میں چوندے آئے تقریران کر دے آئے، سید شبیر حسین شاہ صاحب آپ زبادی آندے آئے تقریران کر دے آئے، پیر سید عارف حسین شاہ صاحب آستان علیہ دوٹا آزمہ شریف آندے آئے تقریران کر دے آئے، تبلیغ کر دے آئے، چلے گئے۔ ان ساڑھی باری آئی اسی پہ کرنے ہیں، اسی ٹور جانا ہے پیچھو دور جانا جانا ہے، انہاں کر دے رہنا ہے، اے تے بھائی تبلیغ والے بھی جا رہے ہیں تے سنن والے بھی جا رہے ہیں، چین چل رہی ہے نا، تو سارے جا رہے ہیں، جانا تے سارے ہی ہیں، جڑے اگلے سنن والے انہاں دی واری آئے وہ بھی کئی ٹور گئے قبرستان بھرے پین، تسی ویندے ہی ہونے ہن محفلاں بھریاں نے، مڑ قبرستان بھری جانے نے، ساڈے جو بندے روز کھسکتے جاندے پہ بھئی اپنی اپنی واری ہے، سارے جانا ہے، سب نے جانا ہے، اپنے جان دی تیاری کر لو، گل تے ہی بندے دا کوئی پتہ نہیں لگدا، بندہ انہیں جو گئی ہے ایک جھٹکا لگدا ہے تے ختم، پوری طرح تھی ایک جھٹکا جلن جو گے بھی کوئی آن دن بھئی ایویں روٹی کھا کے اٹھے آئے تے پتہ کو نہیں لگا۔ عزیزو اور ساتھیو، لو مڑ جڑی رہ گئی تقریر ہو مڑ کرانگے، اللہ تعالیٰ من بھی عمل کرن دی توفیق دے وے تے آپ سب نو بھی عمل کرن دی توفیق، سارے ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 باری کل شریف پڑھو مائی صاحب واسطہ پاک۔